متحدہ میں اس ایشو کو اٹھایا گیا، مختلف ممالک کے وزراء خارجہ کو بریف کیا گیا۔ آرمی چیف کے اگر بیانات کو دیکھیں تو را کا نام لے کر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے، معصوم لوگوں کو قتل کر رہا ہے۔ انڈیا جیسے اسٹرائک بیک کی بات کرتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ہمیں ایسی کوئی بات کرنی چاہیے یا ہمیں ابھی بھی کا طریقہ؟ بالکل، اگر وہ جس طرح ایل او سی کل جب انہوں نے فائرنگ جب فائرنگ کی تو آپ نے بھی کی ہے نا، یہ تو نہیں ون سائڈڈ فائرنگ نہیں کہ انہوں نے حملہ وہ فائرنگ کر رہے تھے اور آپ سوئے ہوئے تھے، ڈنٹ ہیپن، وہ فائرنگ کر رہے تھے، آپ نے اتنی فائرنگ کی جو خاموش ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وی کین گو اینڈ اسٹرائک دیم، جس طرح وہ آپ پہ حملہ کر سکتے ہیں، وار کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کر سکتے ہیں، اس کی بہت سی وجوہات ہے، وہ لمبی تقریر میں نہیں کرنا چاہتا۔ ہم کی خواہش لے کر پہلے حملہ نہیں کرتے نا نادر میر صاحب، ہم تو ہم کی خواہش رکھتے ہیں، ہم پہلے حملہ نہیں کرتے کبھی بھی۔ بھائی امن تو ہو گیا نا، انہوں نے حملہ کر دیا نا، وہ تو آپ پہ حملے کریں گے، کل بھی کریں گے۔ دیکھیں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب انہوں نے سارک کینسل کر دیا نا، سارک یہ پیس ایفرٹ تھی نا ساؤتھ ایشیا کی، جب انہوں نے واٹر اگریشن ٹیررزم شروع کر دیا، یہ انڈس کو واٹر ٹریٹی کو کر رہی ہے، اینڈ دنیا میں آپ کے خلاف کر رہے ہیں، بلوچستان میں ٹیررزم، کل آپ سنیں گے دہشت گردی ہوئی ہے، تو آپ جواب دیں گے تو لڑیں گے نا، اس طرح کنفیوز نہ رہیں، یہ کنفیوژن نکالیں، یہ جو کنفیوژن ہے پاکستان میں ہے۔ اچھا نادر میر صاحب، ہیز بین آر فالٹ اینڈ سن لیں میری بات، یہ ہماری کمزوری رہی ہے کہ ہم کنفیوز ہیں، امن چاہتے ہیں، ہم بھی امن چاہتے ہیں، پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ امن چاہتا ہے، بٹ یونائٹ پاکستان، ڈیفینڈ پاکستان، یہ پہلے ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا نادر میر صاحب، پاکستان ایک بہت بڑا محاذ جہاں پر جنگ لڑ رہا ہے، وہ پاکستان کا بارڈر ہے، دہشت گردی کے خلاف دنیا میں امن لانے کے لیے۔ ایسے میں مشرقی بارڈر پر ایسی صورتحال آپ کو لگتا ہے کہ عالمی سطح پر جو پاکستان کی کوششیں دہشت گردی کے خلاف اسے سبوتاژ کرنے کی بھی ضرورت ہے؟ بالکل، ہندوستان تو سب کچھ چاہتا ہے، ہندوستان چاہتا ہے کہ جو آپ امن لانے کے لیے مغربی سرحد پر آپ نے ضرب عزت کی اور جو افیکٹو ہوئی آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ گوادر سی پی سی جو آپ بنا رہے ہیں، جس سے پاکستان کی اکنامک ڈیسٹنی چینج ہو جائے گی، خوشحالی آ جائے گی، دنیا کے 60-70 ملک پاکستان میں اکنامکلی لنک ہو جائیں گے، وہ اس چیز کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ اور تیسرا، یہ جو ساری کارروائی ہے وہ کشمیر میں جو ریولوشن ہے، یہ انقلاب شروع ہو چکا ہے، جو برہان وانی از دی ہیرو آف دی کشمیر ریولوشن، آزادی کی جنگ ہے، وہ چیز ٹھیک ہے۔ نادر میر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے، بھارت کی جانب سے جو نیا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے اسی کی بات کرتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کشمیر کے معاملے پر سفارتی ناکامی کے بعد ایک مرتبہ پھر ایک نیا ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ اس حملے کو، اس بلا اشتعال فائرنگ کو سرجیکل اسٹرائک کا بھی نام دیا گیا ہے اور یہ بھارت کی ناکامی ہے۔ بھارت ناکام کوششیں کر رہا ہے، پاکستانی فوج پر حملہ کر رہا ہے، بلا اشتعال فائرنگ کہی گئی ہے، صرف ایک سیکٹر پر نہیں بلکہ مختلف سیکٹرز پر یہ حملہ کیا گیا اور یہ پہلی بار بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی بھارت کی جانب سے مختلف اوقات میں ایسا ہوتا رہا ہے، مختلف سیکٹرز میں بلا اشتعال فائرنگ ہوتی رہی ہے، گولہ باری کی گئی ہے جس سے سویلینز بھی زخمی ہوئے ہیں، جو رہائشی آبادی ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ اب اس حملے کے نتیجے میں، اس بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں 2 پاکستانی فوجی شہید ہوئے ہیں۔ لگ رہا ہے کہ بھارت طاقت کے نشے میں اندھا ہو گیا ہے، کشمیر کا جو محاذ ہے اس میں سفارتی ناکامی ملی ہے بھارت کو اور اس کے بعد اب اس نے ایک نیا محاذ پاکستان کے خلاف کھول لیا ہے۔ پہلے اڑی حملے کا الزام لگا دیا اور اب لائن آف کنٹرول پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال انتہائی گمبھیر کر دی ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اب غضنفر علی صاحب بھی موجود ہیں۔ غضنفر صاحب، بہت بڑی تشویشناک صورتحال بنا دی ہے بھارت نے اور یوں لگ رہا ہے کہ اپنی ناکامیوں کو چھپانا چاہ رہا ہے جس وجہ سے نئے محاذ کھول لیے گئے ہیں۔ نہیں، یہ صورتحال میں تو سمجھتا ہوں تشویشناک نہیں ہے، مذاق خیز ہے، اور اس کے اوپر بھارت کے جتنے پہلے تو ہم ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو دہشت گرد کہتے تھے، اب تو فوج بھی دہشت گردی میں شامل ہو گئی ہے، اور میں ان کی عقل پہ ماتم کر سکتا ہوں، ہنس سکتا ہوں ان کی اسٹوپیڈیٹی پہ اور جو اس طرح کی ضلالت کر کے وہ بات چیت کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے ان کے سٹانس کا جو اتنے دنوں سے لے رہے ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سرجیکل اسٹرائک، تو اگر آپ کو یاد ہو جب پرائم منسٹر صاحب انڈیا تشریف لے گئے تھے سویرنگ سیریمنی میں واپس آئے تھے، تو اس کے بعد کشمیر سیکٹر میں 5 جگہ تو فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ یہ فائرنگ ایک نارمل ہے، چاہے فائرنگ کا معاہدہ ہو نہ ہو، فائر ہوتا رہتا ہے، بلکہ وہاں تو بارڈر پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پیس کے زمانے میں جب انڈیا پاکستان کا کرکٹ یا ہاکی میچ ہو تو جو ٹیم جیت جاتی ہے، انڈیا کی جیتے، پاکستان کی جیتے، تو اس کی خوشی میں سیکٹر میں فائر کھل جاتا ہے۔ اب آپ اس کو اسٹرائک کہیں گے؟ بات کہنے کی یہ کہ اسٹرائک میں اور فائرنگ میں کیا ڈفرنس ہے، یہ تو ایک عام آدمی کو پتا ہے، وہ تو ڈی جی ایم او ہے، اس کی عقل میں خل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے، یا اس کو مودی کا اتنا پریشر ہے کہ وہ اپنی جو تھیوری ہے یا وہ اسٹریٹجی جو تاریخ میں پڑھائی جاتی ہے، جو ملٹری اسٹریٹجی پڑھائی جاتی ہے، وہ اس کے کارڈینلز ہی بھول گیا۔ اب اس کے اوپر یہ کہنا کہ جی ہم نے یہ کر دیا، اگر وہ 2 گولے فائر کریں گے ہم 4 گولے فائر کریں، لیکن چونکہ بنیادی جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو مودی کا اصل میں وہاں پہ 2 چیز بڑی کامن ہے، وہ ہے کہ وہاں پر
गजनफर अली साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। नादिम मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नादिम मीर साहब, ये जो लफ्जों का हेर फेर करके भारत अपनी दहशतगर्दी को छुपाने की कोशिश कर रहा है, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राहत लतीफ साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। राहत लतीफ साहब, हम ये देख रहे हैं कि भारत लफ्जों के हेर फेर से अपनी दहशतगर्दी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। देखिए कि बात यह है कि आप ये सामने एक सबूत है कि अगर बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अगर इस तरह की कोई दहशतगर्दी हो, जिसको हम कहते हैं क्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल को फायरिंग हो, एक्सचेंज ऑफ फायर हो, तो किसके पास वो मुकदमा लेके जाए? भारत ने 71 वॉर के बाद ये उन्होंने फौरन तमाम जितने यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर्स हैं उनको खत्म कर दिया, क्योंकि हमें एक जरूरत नहीं है, आप ले जाए आप इसको यहाँ से। पाकिस्तान के अंदर आज भी है वो। तो ये एक बहुत अच्छा एक सबूत मिलता है कि अगर यहाँ पर ये गड़बड़ होगी तो फिर तो लड़ाई बढ़ेगी। अगर लड़ाई का नहीं बढ़ाना, यूनाइटेड नेशन का यही मर्जी है कि लड़ाई ना बढ़ाई जाए, अमेरिका की यही मर्जी है लड़ाई को ना बढ़ाया जाए और पीसफुली आपस में बातचीत की जाए, तो फिर तो ये बहुत अच्छा मौका है इसमें कि हमारे डिप्लोमेट्स को, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री को, हमारे जो हमारे जो कायदीन हैं उनको ये चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस के बीच में ये पेश किया जाए कि ये जी इनके जो ऑब्जर्वर्स हैं आपके यूनाइटेड नेशन के वापस वहां पर जाने चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सजा है अपनी जगह, लेकिन देखा तो यही गया है कि ये कहीं पर भी मामलात हम ले जाएं उसके बाद कुछ आगे बात बढ़ती नहीं है, कुछ होता नहीं है। आलमी बरादरी भारत पर कोई भी दबाव डालने में नाकाम दिखाई देती है। नहीं, देखिए बात यह दबाव जो लॉबी है वो भारत की बहुत मजबूत है और तेज है। हमारी लॉबी कमजोर है और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी ऑफेंसिव नहीं है, डिफेंसिव हो चुकी हुई है। तो ये बहुत लाजमी है कि अभी हम ये वक्त आ चुका है। देखिए वज़ीर आज़म के साहब के पास इतना टाइम नहीं है कि पूरी एक मिनिस्ट्री का वो ख्याल रख सके, सिर्फ उन्हें सारे मुल्क का ख्याल रखना है। एक फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर ने और एक एडवाइजर में जमीन आसमान का फर्क है। एडवाइजर सिर्फ एडवाइस कर सकता है लेकिन डिसीजन नहीं ले सकता जाता है। लेकिन चूंकि इस चीज को अभी तक डिस्प्यूटेड है, उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन वालों को अभी आना चाहिए बीच में कि भाई देखो बात यह है कि ये जो ऑब्जर्वर है ये रहेंगे जब तक ये मसले का हल नहीं होता रहा। अब तो जो उनकी फॉरेन जो मिनिस्टर से बातचीत हो नहीं सकती है तो अटूट है। अब बताइए बातचीत आगे कैसे चलेगी? अमेरिका कैसे आगे बातचीत चलाएगा? अमेरिका को बीच में आना चाहिए। कैसे आप इस कह सकते हैं अटूट है? ये तो डिस्प्यूटेड इलाका आज नहीं, वो तो तमाम जो बड़े अहम जो रेजोल्यूशन पास किए हुए हैं यूनाइटेड नेशन में, सिक्योरिटी काउंसिल में, वो अभी तक लागू है, खत्म नहीं होते। जी हेलो जी बिल्कुल लतीफ साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट आउट कर रहे हैं, लेकिन हम यही देख रहे हैं इस वक्त कि भारत ताकत के नशे में अंधा हो चुका है। एक के बाद एक महाज पर उसे नाकामी हुई है। मकबूजा कश्मीर में जिस तरह से निहत्ते कश्मीरियों पर उन्होंने जुल्म ढाया है और दा बनी और उसको फिर मुंह की खाना पड़ी, हर्जा सराई हुई, तो फिर उसके बाद उसको याद आया कि अब वो भारत बाकायदा बराह रास्त पाकिस्तान के साथ ही क्यों ना छेड़छाड़ शुरू कर दे, और हमने ऐसा ही देखा होगा। जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भारत हर बार एक नया ड्रामा, एक नया जो है वो प्लान लेकर सामने आता है और फिर अपने सारे पुराने प्लान्स मिलाकर पाकिस्तान को प्रेशराइज करता है। तो एक मरतबा फिर से एक नई कोशिश है, हमारा जवाब क्या होना चाहिए? ये यकीनी तौर पे ये भारत की तरफ से एक जारियत है और इसके जो है नताइज काफी खतरनाक हो सकते हैं। ये जो अभी जो कहा जा रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक के माने काफी जो है एक लिहाज से गहरे होते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग हुई है। बच्चों के कुछ चीज को समझना चाहिए और ऐसी कोई चीज ना होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान उस ट्रैक में आ जाए। ठीक है, पूरी ठीक है तो जाहिद हुसैन साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। राहत लतीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोगों का तज्जिया लेंगे, लेकिन यहां पर अपडेट करते चलें कि आईएसपीआर की जानिब से इस बात की तरदीद की गई है और वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान के किसी इलाके में किसी किस्म की कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। पाक फौज के तर्जुमान की जानिब से दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया गया है कि पाकिस्तान के किसी इलाके में कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। बिला इश्तियाल फायरिंग करता है, लेकिन इस बार बिला इश्तियाल फायरिंग को उसने किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया? आईएसपीआर ने क्लियर किया है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, जबकि ये सिर्फ क्रॉस बॉर्डर फायर है। मोहम्मद इमरान से मजीद जान लेते हैं। इमरान, कहिएगा आईएसपीआर ने मजीद क्या बताया?
جی بڑے واضح انداز میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان نے بھارت کی عسکری قیادت کو بڑے واضح انداز میں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر پاکستانی علاقے پہ یا پاکستان کی سرزمین پہ سرجیکل اسٹرائک کی گئی یا اس کے بارے میں سوچا گیا یا اس کے بارے میں کوئی عملی اقدام اٹھانے کی کوشش کی تو اسی انداز میں پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب دیا جائے گا. بڑے واضح انداز میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی سرجیکل اسٹرائک جو ہے وہ بھارتی فورسز کی جانب سے پاکستانی علاقے میں نہیں کی گئی. یہ کراس جو بھارت کی جانب سے 2014 سے ایک مسلسل سلسلہ جاری ہے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے اوپر بلا اشتعال فائرنگ کا, یہ اسی سلسلے کے تحت فائرنگ جو ہے کی گئی اور ایز پر رولز اس کا بھرپور انداز میں جواب دیا گیا ہے. ISPR نے اس حوالے سے بھی بڑا واضح انداز میں کہا ہے کہ جو سرجیکل اسٹرائک کی بات کی جا رہی ہے کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے, یہ بھی نہ صرف غلط بلکہ بے بنیاد بات ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی جو اس وقت عسکری قیادت ہے اور بھارتی سیاسی قیادت ہے وہ دانستہ میڈیا ہائپ جو ہے وہ اس حوالے سے کریٹ کر رہی ہے اور یہ جو حقائق ہیں ان کو تروڑ بروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. بڑے واضح انداز میں آج یہ پیغام دے دیا گیا ہے جو گزشتہ کئی دنوں سے سرجیکل اسٹرائک کے حوالے سے انڈین میڈیا اور بھارت کی جانب سے بھی بات آ رہی تھی اور پاکستانی میڈیا کے اندر بھی ایک ڈسکشن کا ایک سلسلہ جاری تھا. اس کے اوپر ISPR نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں اگر سرجیکل اسٹرائک کی گئی تو اس کا بھرپور اور اسی انداز میں جواب دیا جائے گا. بھرپور جوابی کارروائی کی جائے گی اگر بھارت کی جانب سے ایسا کیا گیا. بہت شکریہ محمد عمران, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ایک مرتبہ پھر بھارت کی جانب سے وہی کوشش کی جا رہی ہے جو ماضی میں کی جاتی رہی. بھارت کی جانب سے کراس بارڈر فائرنگ ہوئی ہے. راحت لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. راحت لطیف صاحب, آپ سے یہ پوچھنا چاہتے تمام ایسے آبسٹیکل لگے ہوئے ہیں جو کہ سینسرز ہیں لگے ہوئے وہاں پر فائر لگی ہوئی ہے. سینسرز وہ ہیں جو کہ چلتے ہیں, یہ لیزر سے چلتے ہیں, آپ آپریٹ کرتے ہیں. اب وہاں پہ گھوم کے چل نہیں سکتا کوئی بندہ. اب انہوں نے وہ ہٹانے کے لیے دنیا کی ان تمام ممالک کی تمام اٹینشن جو ہے جو یہ مظالم ہے جو کر رہے ہیں, دہشت گردی کر رہی ہے جو بھارت کر رہا ہے, جو کشمیر کے اندر کر رہا ہے, سری نگر میں کر رہا ہے, ابھی کوئی 80 ڈے آ چکا ہے. اور یہ وہ جنریشن ہے, تھرڈ جنریشن, یو جنریشن جو یہ کام شروع کیا وہاں پر. وہ کہتے ہیں کچھ ہو جائے ہم آزادی لے کے چھوڑیں گے. اب یہ تمام جو کام کریں اس ٹینشن کو ہٹانے کے لیے انہوں نے اڑی کا مسئلہ شروع کر دیا. ابھی دیکھیں ہمارے پاس شواہد ہیں اڑی کے بیچ میں جو جس طریقے سے انہوں نے اس میں سری نگر کے بیچ میں جو مظالم کیے ہیں ہمارے اگر میرے ایک موبائل کے اوپر آ سکتی ہے چیزیں آ سکتی ہیں تو انٹرنیٹ کے پاس تو بہت لیبرل انفارمیشن کے پاس پڑی ہوئی ہے. لیکن وہ ایک قدم اور آگے بڑھ گیا نا, اڑی کے مسئلے سے بھی وہ توجہ ہٹانے کے لیے اب لائن آف کنٹرول پر جس طرح سے اشتعال انگیزی کر رہا ہے پھر اس کو سرجیکل اسٹرائکس کا نام بھی دے رہا ہے تو ایک نیا ہی تماشا, اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا. اب تو جی بولیے. جی میں کہہ رہی ہوں کہ اب تو انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے. اس کا تو نقصان زیادہ بھارت کو ہی ہوگا آگے بھی اگر دیکھا جائے تو. دیکھیے یہ آپ بھارت کو ایک دفعہ سرجیکل اسٹرائک کی کوشش کرنے دیں, آپ کرنے دیں. یہ آپ نے یہ بتاؤ یہ اس سے کرنے دیں کیونکہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جو بیٹل ہارڈن فورس ہے, یہ جو قیادت ہے, جو فوج کی قیادت ہے, جو جس طریقے کے ساتھ ان کو جواب ملے گا یہ ساری عمر اس کا یاد رکھیں گے. سرجیکل اسٹرائک کرنا اتنا آسان بات نہیں ہے کہ وہ سرجیکل اسٹرائک کرتے جائیں گے. یہ سوال پتہ نہیں ہوتا ہے, یہ اس طرح کی بات اس طرح کرتے رہتے ہیں تمام چیزوں کے بیچ میں تاکہ ملک پاکستان کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی رہے تاکہ امن آ سکے. تو ہمارے ملک کے اندر اس میں کوئی شک نہیں ہے دہشت گردی ہے, اس کے اوپر کنٹرول کافی کر لیا گیا ہے. لیکن دہشت گردی بھارت کی طرف سے آتی ہے. بھوشن کون ہے؟ بھوشن ایک سرونگ نیول آفیسر ہے بھارت کا جو پکڑا گیا ہے, جو کہ انٹیلیجنس کام کرتا پکڑا گیا ہے, بلوچستان میں پکڑا گیا ہے. اب دیکھو بھوشن اور جو اس کے بارے میں یہاں جو ہمارے جو منسٹر تھے ہمارے جو اس وقت سے باتیں کرنی شروع کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جی کہ شرم الشیخ کے بیچ میں بتایا بھارت نے جو ہمارے اردو کے جو پرائم منسٹر تھے
جو ان کے حفاظت کے، تو یہ اروا بہت اس میں دوسری جاتا ہے. اور یہ رحمان ملک صاحب نے بہت ساری چیز کے بارے میں بات. بالکل اس مسئلے پر بات ہو رہی ہے اور اشارہ کیا کہ سرجیکل اسٹرائک اتنی آسان نہیں ہے، تو شاید انڈین آرمی میں پروفیشنلز کی کمی ہے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ سرجیکل اسٹرائک ہوتی کیا ہے. وہ کراس بارڈر فائر کو سرجیکل اسٹرائک کا. اگر ہمارے ساتھ نادر میر صاحب یا غضنفر صاحب ہوں گے تو ان سے ڈیفینیشن سنیں گے اور انڈین آرمی کو سنوا بھی دیں گے کہ سرجیکل اسٹرائک کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہوتا. زاہد حسین صاحب، فورن آفس ہمارا کس طرح سے ریئیکٹ کر سکتا ہے اس پر؟ اب ہمارا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ سرجیکل اسٹرائک کا نام تو دے رہے ہیں لیکن اب معاملات کچھ خراب ہوتے، 2 پاکستانی فوجی شہید ہوئے اور مختلف سیکٹرز پر فائرنگ ہوئی. ہمارا رویہ، ہمارا رد عمل. دیکھیے، پہلی بات تو یہ، اگر یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے، فوج کی طرف سے، کہ یہی سرجیکل اسٹرائک نہیں، کیونکہ سرجیکل اسٹرائک کے معنی بالکل مختلف ہوتے ہیں. سرجیکل اسٹرائک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے ملک کے اندر جا کے کارروائی کر کے واپس آتے ہیں، تو یہ نہیں ہوا ہے. لیکن دوسری بات یہ آتی ہے کہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے، جیسے ابھی صاحب بتا رہے تھے کہ جو ہے یہ اگر یہ کی کارروائی ہوتی ہے تو اس کا بھرپور جواب بھی دیا جاتا ہے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے، دیکھیں ایک سب سے بڑی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی کوہیرنٹ اسٹریٹجی نہیں ہے. پہلے اس کا ذکر آ رہا تھا کہ ہمارے پاس فورن پالیسی کا ایک بہت بڑا ایک بھگتان ہے. یہ کسی کی بات نہیں ہے کہ ایک فورن منسٹر نہیں ہے. مطلب عجیب صورتحال ہے کہ پاکستان کو اس وقت جتنے چیلنجز کا فورن پالیسی کے حوالے سے جتنے چیلنجز کا سامنا ہے وہ میرے خیال بہت عرصے کے بعد ہوا ہے اور بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. یہ بن کے آتے ہر طرف سے، ایک کا معاملہ آتا ہے، ایک جو ہے افغانستان کا معاملہ آتا ہے، اس کے بعد آپ کے اور بھی مسئلے مسائل ہیں افغانستان میں جو ہے جنگ جو صورتحال بن کے آتی ہے، اور تو اس کا مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے. لیکن سب کی صورتحال کے بعد نظر آتا ہے کہ آپ نے ایک ایڈوائزر بنایا ہوا ہے. فورن جو آفس جو ہے لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. ایک میں صحیح بتا رہا ہوں کہ اس کی حیثیت نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے، لیکن بھارت کی جانب سے اگر اس طرح کا رویہ اپنایا جائے گا تو معاملات مزید خراب ہوں گے. ہمیں جوائن کر چکے ہیں کامران خان صاحب، پریزیڈنٹ دنیا میڈیا گروپ. کامران خان صاحب، بھارت کی جانب سے اسے اعلان جنگ سمجھا جائے کیونکہ ایک جانب پاکستان کا پانی بند کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، دوسری جانب سفارتی سطح پر تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کل رات سے ایل او سی کی جو صورتحال ہے، فائرنگ کا سلسلہ جاری، اسے بھارت سرجیکل اسٹرائکس کا نام دے رہا ہے. دیکھیں، اس میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بھارت، اس کی قیادت، اس کی فوج زبردست دباؤ میں ہے اور ان کے ساتھ جو اڑی میں ہوا ہے، جو بھی واقعہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو اس وقت کشمیر کی صورتحال ہے، بھارت کی ایک بہت مشکل صورتحال ہے. مودی سرکار جو ہے وہ شدید دباؤ میں ہے. اس دباؤ میں بھی ہے وہ جو لفاظی وہ اپنی الیکشن کیمپین میں اور اس کے بعد سے مسلسل کر رہے ہیں. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس وقت بھارت کی سچویشن یہ ہے کہ وہ عوامی دباؤ بھی ہے، وہاں پہ سیاسی دباؤ بھی ہے. فوج اس وقت بہت ہی اس کا مورال ڈاؤن ہے پوری واقعے کے بعد، اور اس وقت ان کو ضرورت ہے اپنے عوام کو کچھ نہ کچھ دینے کی. اس خام خالی کو اور اس بغل بجانے کو چلنے دیں، جو ان کی اپنی ضرورت ہے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کیا پوری دنیا جانتی ہے کہ مجال نہیں کر سکتا بھارت کے اس کے دستے پاکستان کی لائن آف کنٹرول کے اندر داخل ہو، یا اس کا کوئی جہاز جو ہے پاکستان کی فضائی حدود کے اندر داخل ہو. یہ کراس بارڈر شیلنگ جو ہے یہ ایک معمول کا عمل ہے جو لائن آف کنٹرول پہ جاری رہتا ہے، وہ جاری ہے، آج بھی جاری ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک معمول کا عمل ہے یہ جو کراس بارڈر شیلنگ ہوتی ہے. لیکن اس وقت ان کی ضرورت ہے، ان کے عوام کی ضرورت ہے، وہ شدید کر جانا. یہاں پر مارنا آسان نہیں ہے کبوتر کا. البتہ انڈین فورسز جو ہے وہ کبوتر پکڑنے میں اور اونٹ گرفتار کرنے میں مصروف رہتی ہیں. خان صاحب، آپ نے بات کی کہ ہمیں اس کو اٹھانا ہوگا، اس معاملے کو. اگر یہ انٹرنیشنل ایشو ہوتا تو کلبھوشن کا معاملہ وہ ایک انٹرنیشنل ایشو تھا. ایک سرونگ جو آفیسر تھا وہ ہمارے ملک سے پکڑا گیا، لیکن ہم نے جنرل اسمبلی اجلاس میں نام تک نہیں لیا را کا، کلبھوشن کا. تمہارے پاس ہے ہی نہیں تو نام کیا لوگے؟ اب ایک خطاب ہے اور اس کے دوران کیا کیا کرنا ہے وہ بڑا ضروری ہے. میرے خیال میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو وزیر اعظم کا خطاب ہے وہ صرف وزیر اعظم کا خطاب نہیں ہوتا. حکومت کے تمام جو اہم ادارے ہوتے ہیں وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور پھر ایک پالیسی بنائی جاتی ہے، حکمت عملی بنائی جاتی ہے. ہو سکتا ہے یہ یقینی ہم نہیں کہہ سکتے کہ جب ہم اپنے جموں کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو ہم بلوچستان کی صورتحال تو اس طرح کی نہیں ہے. کیوں ہم اس کا ایک پیرالل ڈرا کریں، کیوں ہم متوازی اس کو صورتحال کے طور پر پیش کریں؟ شاید یہ وجہ ہوگی. لیکن کلبھوشن یادو پاکستان ساری دنیا کو بتا چکا ہے اور یہ اب سب کے علم ہے.
अच्छा कामरान खान साहब, हमने देखा कि भारत की फौज के तर्जुमान की जानिब से बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग दी गई और अब से कुछ ही देर बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक अहम इजलास की सदारत कर रहे हैं। आपको लगता है कि भारत अल्फाज के हेरफेर में जिसको सर्जिकल स्ट्राइक्स का नाम दे रहा है, अब बस मामला यहीं तक रहेगा या वाकई में आने वाले वक्त में कुछ होने जा रहा है? तंबीह कर रहा है। देखिए, वो अवाम की बेचैनी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं हर तरह से। सार्क कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट हो गया, या ये कि आगे चल के वो पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला जो एक डेजिग्नेशन है वो वापस ले लिया। मतलब ये सब प्लेइंग गैलरी है, अवाम को इत्मीनान सरहद पर भी माहौल गर्म होगा? नहीं जी, सरहद पे जो एक तो लाइन पे माहौल कभी ठंडा बहुत कम ही होता है।